رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیداری نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے۔ پڑھی نہیں۔
وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وتر پڑھ کے سوئے گا، رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہیں۔ اور آج کل کی لمبی راتیں، عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، قیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں 2 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے، بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزار۔ اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا ووطاءا، دونوں ہی صحیح روایات ہیں۔ انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا، اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے۔ ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے۔ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں 2 باتوں کے لیے رکیے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے۔ 2 روایتیں۔ تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف 2 باتوں پہ ہوتا ہے۔ کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کن 2 باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو۔ سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے،
تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، اس کو رحمتیں مل گئی۔ اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز۔ 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17۔ 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں، فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 17 اور 12 کرتے ہوں گے جی، گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے۔ 8 رکعتیں تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو۔ اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت پہ اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جاؤ، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی معزز؟ ابھی تو 40 سے 50 کا لے۔ من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 اشراق۔ من صلى 4 قبل العصر رحم الله رجلا، من صلى قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46۔ بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہیں ہو۔ اور اگر 50 کے 2، 4، 6، 8، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو۔ حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں۔ اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک۔ لیکن 2 رکعتیں اگر چاش کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56۔ اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یسہو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے، کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
میں نے اسے چھوٹا سا سکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، دعا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین، اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہودی جل جاتا ہے، ان نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یہ صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے، یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں 2 سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے آج کے دور کے۔ بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ روئے زمین پہ 7 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اتنی عظیم نعمت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء. تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو. ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے. اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک ساتوں آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا. معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں. معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں. کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے. زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے. اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے. پھر اللہ ذو جلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے. بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں. سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی. میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہی نہیں، کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں. نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے. قربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہات للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں. اور 2 ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی. پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے. آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا. خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے. اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا. وَأَقْوَمُ قِيلَ، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں. وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی. آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے. دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں. آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے. شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ. آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی. جب آپ کو موقع ملے. آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے. من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا. ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة. جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے. 5 طریقے. چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد. من نام عن حزب او شيء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا. پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا. 6 طریقے. 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا. كتب له ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے. پڑھی نہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. أَوْتِرُوا يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں. ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے. اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے. لیکن سونے میں فرق ہے. انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے. فغلبت عیناه حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا. کتب لہ ما نوی، حکم ہوتا ہے فرشتوں سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی.
اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن انتن الساحات ساحات اليہود۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے، دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے، اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلته الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔